الحمدللہ الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا مدبرا وآمرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم 8 روزہ دروس قرآن کی محفل میں جمع ہیں اور آج پہلا درس ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم مدینہ کے تاجدار شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال اپنی ہر صفت میں باکمال بے نظیر و بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، خالق کائنات اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مگر آقا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے گجرے کثرت کے ساتھ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم قرآن اور کنز الایمان کے موضوع پہ انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ قرآن کے ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی، قرآن کا ترجمہ کن لوگوں نے کیا، کہاں سے ابتدا ہوئی، قرآن کے ترجمے کے لیے شرائط کن کا پایا جانا ضروری ہے، جو قرآن کی تفسیر یا ترجمہ کرتے ہیں ان کو کتنے علوم پر دسترس ہونا لازمی ہے، قرآن کا ترجمہ کرتے وقت شان الوہیت اور شان رسالت کو ملحوظ خاطر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ جو قرآن کا غلط ترجمہ کرے، اس ترجمے کو لے کر جو لوگ ایک نیا عقیدہ بنا لیں تو ان کا گناہ یا اس بے راہ روی کا شکار ہونے والوں
کے بارے میں کیا حکم ہے، پھر میرے امام نے ترجمہ کیوں کیا اور میرے امام نے ترجمہ کیسے کیا، انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید آج سے 1400 سال پہلے سے شائع ہونا شروع ہوا۔ پتھروں پہ تھا، ہڈیوں پہ تھا، پتوں پہ تھا، لکڑیوں پہ لکھا گیا 1400 سال پہلے سے۔ 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک جو قرآن آج ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے، قرآن کے ایک لفظ ایک حرف کے اندر بھی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ دوسری جو دیگر آسمانی کتابیں یا صحیفے تھے، ان میں اس کتاب کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کی آیات کو داخل کیا، اپنی مرضی کی آیات کو نکال لیا، مگر قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں مگر اس میں تعریف نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان ایک ایسے کتاب کے پیروکار ہیں، ایک ایسی کتاب کو ماننے والے ہیں جس میں آج تک تحریف نہیں ہوئی۔ یہ صرف ہم اپنی بات نہیں کرتے، ایک عیسائی رائٹر اس نے انسائکلوپیڈیا بیان کیا، اس کے اندر قرآن کی وجہ سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا کہ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ حق دین ہے۔ اس کی مثال کیا بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، کہ اسلام کی حقانیت کی ایک وجہ میرے سامنے یہ بھی آئی کہ جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وہی قرآن آج مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، جو ان پر نازل ہوا تھا من و عن وہی قرآن مسلمانوں میں موجود ہے۔ تو اسلام کی حقانیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک ایسی کتاب کے پیروکار ہیں کہ جس میں تعریف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید جب نازل کیا تو قرآن کے نزول کا جو آغاز ہے وہ مکے کی وادی سے ہوا، کیونکہ وہ عربی جاننے والے تھے، عربی بولنے والے تھے، اور قرآن کے نزول کا اختتام مدینہ کی وادی سے ہوا کہ جو انصار تھے وہ بھی عربی بولتے تھے، عربی جانتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام کو عربی زبان میں اس لیے بھی نازل فرمایا تاکہ پہلے عمل کرنے والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، تاکہ وہ رہتی دنیا تک کہ آنے والے لوگوں کے لیے ماڈل بن جائیں، نمونہ بن جائیں، اور پھر عجمی لوگ جو بعد میں آنے والے عجمی لوگ ہیں قرآن اور صحابہ کرام کے عمل سے اس قرآن کو سیکھیں۔ کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان عربی جاننے والے تھے، قرآن جب ان تک پہنچا عربی زبان کے اندر، اور یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی بندے کو بات سمجھانی ہو تو اس کی مادری زبان میں اگر بات کی جائے تو وہ زیادہ سمجھتا ہے بنسبت دوسری زبان کے۔ تو عرب والوں میں قرآن کو نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عربی جانتے تھے، قرآن جب نازل ہوا انہوں نے عربی زبان ان کو آتی تھی، انہوں نے غور و خوض کیا تو وہ آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ عرب والوں کو خطاب ہو رہا تھا۔ ابتداً اہل عرب بالخصوص اہل مکہ کو ان کی مادری زبان میں کلام پاک سنایا گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آتی مکے کے لوگوں تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچاتے، کس لیے؟ کہ وہ سمجھ سکیں ان کی مادری زبان کے اندر، اور سمجھ کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے، ان کے لیے نمونہ بن جائیں، اور قرآن کا صحیح ابلاغ آنے والی نسلوں تک وہ کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی بھیجا، کس لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل، مطلب کیا؟ مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جتنے بھی اس کے ارد گرد ہیں ان کو ڈراؤ۔ اب قرآن کی جو ابتدا ہوئی، جو قرآن نازل ہوا عربی زبان کے اندر نازل ہوا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف قرآن کا متن پہنچانا نہ تھا، قرآن کا متن پہنچانا صرف آپ کی ذمہ داری نہ تھی، بلکہ جو قرآن کے اندر منشاء الہی کے رموز اور اسرار تھے ان کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اور منصب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کرتے ہوئے خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف متن پہنچانے کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اہل مکہ کو قرآن کے رموز و اسرار اور منشاء الہی کے جو رموز و اسرار تھے وہ سمجھانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی اسلام عرب سے نکلا، عجم تک پہنچا، اور متعدد عجمی لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں ہندو تھے، ایران کے باشندے تھے جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر خلفائے راشدین کے 30 سالہ دور میں بہت سے عجمی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، اور پہلی صدی ہجری کا دور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا، جو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سنت نبوی پر عمل درآمد کا ایک نمایاں نمونہ تھا، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے قرآن کو سیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ اب جب عجمی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کو قرآن سمجھنے میں کوئی اتنی اس وقت دقت محسوس نہیں ہوئی، کیوں؟ کہ ان کے سامنے قرآن کے عملی نمونے ان کے سامنے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے کردار سے قرآن کو سیکھا۔ مگر جب مسلمانوں پر تنزلی کا دور آیا، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، بعض لوگوں نے اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، بعض نے اسلام کی تعلیمات کو ماننا ہی چھوڑ دیا۔ اب مسلمان، اب وہ عملی نمونہ سامنے نہیں تھا، اب لوگوں نے قرآن کے اصل متن کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، اصل متن کی طرف۔ جو عربی لوگ تھے ان کے لیے تو آسان تھا کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، مگر عجمی لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہوئی۔ اب قرآن کے متن کو ہم سمجھے کس طرح؟ کوئی عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود نہیں۔ تو اس وقت پھر یہ رائے قائم کی گئی کہ قرآن کا ترجمہ جو جس بندے کی مادری زبان ہے اس کے اندر کیا جائے۔ قرآن کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی کہ اب قرآن کی جو عربی متن ہے اس کو دوسرے الفاظ کے اندر بیان کیا جائے۔ شروع میں جب اس بات کو بیان کیا گیا ائمہ کرام کے سامنے تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جب لوگوں تک قرآن کی صحیح تعلیمات نہ پہنچی یا وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکے، پھر ائمہ کرام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قرآن کا ترجمہ کیا جائے، مگر جو حجت ہوگی وہ قرآن کا اصل متن ہی ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ قرآن کا ترجمہ کرے اور اپنی منشا کے مطابق کر لے، منشا الہی کا خیال نہ رکھے، کم علمی کی وجہ سے بعض لوگ ترجمہ کریں، پھر اختلاف ہو جائے۔ اب ترجمے کو نہیں دیکھا جائے گا، کس چیز کو دیکھا جائے؟ قرآن کے اصل متن کو دیکھا جائے گا کہ قرآن کے متن کے اندر منشاء الہی کیا ہے۔ تو قرآن کے ترجمے کی اجازت فقہاء کرام نے دی، اور یہی وجہ ہے
کہ جب پہلے تو منع کر دیا قرآن کا ترجمہ کرنا ہی نہیں، جب اجازت دی تو پھر کڑی شرائط رکھی کہ جو قرآن کا ترجمہ کرے وہ پہلے ان شرائط پر پورا اترے پھر قرآن کا ترجمہ کرے. کیونکہ ہم عام کسی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے اس کتاب کا علم ہونا ہمارے پاس ضروری ہے. اس کتاب کے اندر جتنے علوم بیان کیے گئے ان علوم کا جاننا اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے پر ضروری ہوتا ہے. تو قرآن کا ترجمہ جو کرے اس کو قرآن کے حوالے سے جو قرآن کے اندر علوم بیان کیے گئے ہیں ان علوم کا جاننا لازمی ہے. سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کا ترجمہ ہے اس ترجمے کے معنی کیا ہے. علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمے کو 4 معنوں میں لغوی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لفظ ترجمہ کو 4 معنوں میں لغوی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 1 بیان فرماتے ہیں کہ ترجمے کا ایک معنی یہ ہے کہ اس شخص تک کلام پہنچانا جس تک کلام نہ پہنچا ہو. ایک ترجمے کا معنی یہ ہے. اور دوسرا ترجمے کا معنی کلام جس زبان میں ہے اسی زبان میں اس کلام کی تفسیر کرنا. ایک ترجمے کا معنی یہ ہے کہ جس زبان میں کلام ہے اسی زبان میں کلام کی تفسیر بیان کرنا. اس معنی کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کی تفسیر، کیونکہ قرآن عربی کے اندر تھا، آپ نے تفسیر بھی عربی کے اندر ہی بیان کی. اور تیسرا معنی جو عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمے کا بیان کیا، کسی دوسرے زبان میں کلام کی تفسیر کرنا. اور نمبر 4 بیان فرمایا کہ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف نقل کرنا. اب جو چوتھا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنا، ہمارے عرف عام کے اندر ترجمے سے یہی مراد لیا جاتا ہے اور مراد بھی یہی ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے قرآن کا ترجمہ کرنا ایک نہایت ترین مشکل امر ہے، بہت مشکل امر ہے. اس لیے کہ کسی ایک زبان کے کلام کا مطلب دوسری زبان کے اندر بیان کرنا اور اس لفظ کے معنی کا بھی خیال رکھنا اور اس لفظ کے منشا کا بھی خیال رکھنا یہ لازمی ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید وہ لارائب کتاب ہے کہ جس کو خالق کائنات نے نازل فرمایا. اور اس قرآن کی بلاغت کا اندازہ ہم اس روایت سے لگائیں کہ قرآن کتنا فصیح و بلیغ ہے کہ جو عرب جاننے والے تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ پائے. مکے میں ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں ایسے ایسے شعراء آتے تھے. اب قرآن کی فصاحت و بلاغت کو ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے تو پھر کم علم بندہ اٹھ کے قرآن کا ترجمہ کس طرح کر سکتا ہے. وہ عربی لوگ کہ ان کا انداز کیا تھا کہ جب مکے کا ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، اب اس میں بڑے بڑے شعراء آتے تھے اور وہ ایک منچ پر کھڑے ہو جاتے تو لوگوں سے یہ کہتے کہ تم 3 شعر پڑھو، چوتھا تمہارے تیسرا شعر ختم ہونے سے پہلے ہم بیان کر دیں گے. اب ان لوگوں کو فصاحت و بلاغت پر دسترس کتنی حاصل تھی کہ تم 3 شعر پڑھو، تیسرا شعر ختم ہوتے ہی ہم چوتھا شعر تمہیں بیان کر دیں گے. اب لوگ جاتے وہ چوتھا شعر بیان کرتے ہیں. اب صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے شعراء آئے ہوئے ہیں، 3 شعر پڑھو، چوتھا وہ خود بیان کر دیتے ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، جاؤ یہ سورہ کوثر لے جاؤ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یہ 3 لے جاؤ اور ان سے بولنا قیامت تک تم اس کا چوتھا نہیں بنا سکتے. صحابہ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ سورہ کوثر کی 3 آیات لی
شعراء کے سامنے جاتے ہیں، تینوں آیتیں پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب تمام شعراء حیران اور ششدر ہیں۔ صحابہ نے کہا جب تم سے چوتھی آیت بن جائے ہمارے پاس آ جانا۔ اب جو شعراء تھے، جو فصاحت و بلاغت پر جن کو دسترس حاصل تھی، انہوں نے کیا کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، ہم اس کا چوتھا کیسے بنائیں؟ تو قرآن پاک کے اندر ایک ایسی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس کے مثل یا مثال یا اس کے ساتھ چوتھی آیت یا چوتھا شعر بیان کرنے کے لیے عرب کے بڑے بڑے فصحاء جو تھے ان کو رسائی نہ ہوئی۔ وہ جواب دے گے کہ ہم اس کا چوتھا نہیں بنا سکتے۔ تو آج جب ہم قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھیں تو پھر کتنی کڑی شرائط ہوں گی، ہر چیز کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو قرآن کی تفسیر، ترجمے کی بات نہیں کر رہے، تفسیر کی بات کر رہے ہیں، کہ جو قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہے، پہلے کیا کہ اس کو کم از کم 20 علوم پر دسترس ہونا لازمی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن کا ترجمہ کرنا یہ تفسیر کرنے سے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ تفسیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت کو لیا یا ایک لفظ کو لیا، اب اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے ہم دوسری تفاسیر کو دیکھتے، اس ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے ہم 10 20 25 صفحات لکھ سکتے ہیں، مگر جو قرآن کا ترجمہ ہے، جو لفظ کا ترجمہ ہے، اس کو منشاء الہی کے مطابق ہم کریں گے۔ اگر منشاء الہی کے مطابق نہیں کریں گے تو قرآن کے اندر رد و بدل کریں گے۔ اب امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ترجمہ کرنا چاہے وہ 20 علوم اس کو کم از کم آتے ہوں۔ 20 علوم گنائے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر، کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے کو علم لغت، علم نحو، علم صرف، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قرات، علم اصول دین، علم اصول فقہ، علم اسباب نزول، علم قصص القرآن، علم حدیث، علم ناسخ و منسوخ، علم محاورات عرب، علم التاخیر، تاریخ، اور سب سے جو اہم علم ہے علم لدنی کا ہونا لازمی ہے۔ یہ تو جو علوم 19 علوم ہے یہ تو بندہ سیکھتا ہے استاد کے پاس جا کر، اور جو علم لدنی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خود سکھاتا ہے، جو خالق کائنات کی طرف سے بندے کو علم آتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں کہ علم لدنی کا ہونا بھی لازمی ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ تو ترجمہ تو ایک نہایت ہی مشکل ترین امر ہے۔ اب جب ہم ان بیان کردہ شرائط کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا بہت نہایت ہی مشکل ترین کام ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو اس کو اپنا پیشہ ہی بنا لیا، جس کا دل کیا اٹھ کے ترجمہ کر دیا، جن کو صحیح طریقے سے فقہی مسائل نہیں آتے وہ اٹھ کے قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اب میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 20 علوم گنوائے نا، کہ 20 علوم کا ہونا لازمی ہے، اور میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 70 علوم پر دسترس حاصل تھی، 70 علوم پر۔ اب ہم تھوڑا سا قرآن کا جب ترجمہ ہونا شروع ہوا اس کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دور تھا، جس کو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن کا ترجمہ منظر عام پر آیا
وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کا ترجمہ کیا. اور اس کے بعد پھر آپ کے دو بیٹے شاہ محمد رفیع الدین دہلوی، آپ نے قرآن کا لفظی ترجمہ بیان کیا. ترجمہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لفظی اور ایک ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دو صاحبزادے شاہ محمد رفیع الدین دہلوی، انہوں نے اردو زبان میں قرآن پاک کا پہلا مکمل لفظی ترجمہ تحریر کیا. اور جبکہ آپ کے چھوٹے بھائی شاہ محمد عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اردو زبان کی تاریخ کا با محاورہ قرآن کا ترجمہ سب سے پہلا تحریر کیا. اب ان سے قرآن مجید فرقان حمید کے برصغیر کے اندر ترجمے کا آغاز ہوا. یہ دونوں تراجم قرآن 13ویں صدی ہجری میں شائع ہونا شروع ہو گئے، جس کے باعث ان کو ابلیت اور پذیرائی ملی. چونکہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ اردو ترجمے تھے، اب لوگوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، کلمے اٹھائیں، اپنا قرآن کے ترجمے شروع کر دیے. اور قرآن کے ترجمے کیسے کیے؟ قرآن کی آیات سے ترجمے ایسے کیے کہ لوگ قرآن کی آیات سے نئے نئے عقیدے بنانے شروع کر دیے لوگوں نے، کیونکہ لوگ تو علم دین سے دور ہوتے ہیں. اب جب ایک پیشوا نے ان کے سامنے قرآن اور حدیث سے کوئی چیز لے کے رکھی، وہ تو کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگوں نے اس ترجمے کی بنا پر نئے نئے عقیدے بنانے شروع کر دیے. شان الوہیت پر لوگوں نے قرآن کی آڑ میں تابڑ توڑ حملے کیے. شان رسالت کو انہوں نے ملحوظ نہ رکھا، شان رسالت میں گستاخیاں کی. جب یہ چیز بڑھی کہ قرآن کے ترجموں کے اندر لوگ اپنا عقیدہ دے رہے ہیں، اس وقت اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے دلوں میں تذبذب پیدا ہوا کہ اب کوئی حق پر مبنی قرآن کا ترجمہ سامنے آنا چاہیے. اہل سنت و جماعت نے جب اس چیز کو دیکھا تو میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قرآن کے ترجمے کی عرض کی کہ حضور آپ قرآن کا ترجمہ کریں. کیونکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصروفیت بہت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. جب لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کی، لوگوں کے معاملات کو آپ کے سامنے بیان کیا، تو آپ نے اپنے چہیتے شاگرد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں. کس شان سے کیا؟ اب جو لوگ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے وہ تفاسیر سامنے رکھتے اور ایک مکمل اہتمام کے ساتھ ترجمہ کرتے. ایک آیت کا کر لیا، 2 آیتوں کو کر لیا، 3 آیتوں کا کر لیا. مگر میرے امام آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، تم ایسا کرنا کہ ایک وقت مختص کر لو کہ میرے پاس آ جایا کرنا، تم قرآن کی آیت پڑھتے جانا، میں تمہیں ترجمہ کر دیا کروں گا. ساتھ میں آپ نے کوئی تفاسیر نہیں رکھی، کہ باقاعدہ اہتمام نہیں کیا. فرمایا کہ تم آنا قرآن کی آیت پڑھتے جانا، میں تمہیں ترجمہ بیان کرتا جاؤں گا. اور تاریخ میں لکھا کہ ساتھ میں آپ فتویٰ نویسی بھی کرتے، آپ فتوے بھی تحریر کر رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں ادھر امجد علی اعظمی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ساتھ میں قرآن کا ترجمہ بھی فرما رہے ہیں. یہ ہے علم لدنی، یہ خداداد صلاحیتیں کہ تمام امور بھی بجا لا رہے ہیں، ساتھ میں قرآن کا ترجمہ بھی فرما رہے ہیں. اور امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے امام قرآن کا ترجمہ فرماتے نا تو میں اس ترجمے کو جو دیگر تفاسیر تھیں ان کے ساتھ موازنہ کرتا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں آ گئی. امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف بحر شریعت آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آیات کے ترجمے کو تفاسیر کے ساتھ ملاتا تو جو تفاسیر کے اندر تھا من وان وہی ترجمہ میرے امام نے لکھا تھا کہ تفاسیر
فرماتے ہیں کہ تفاسیر کے ساتھ مکمل جو ترجمہ کرتے وہ تفاسیر کے ساتھ میچ کرتا. میرے امام نے کوئی تفاسیر سامنے نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خداداد صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. اب آخر میں ہم چند تراجم کو دیکھیں گے کہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کنز الایمان ہی کا کیوں بولتے ہیں, کنز الایمان ترجمہ پڑھو, صرف کنز الایمان پڑھو, کیوں بولتے ہیں کنز الایمان؟ اس لیے ہم کنز الایمان کا اصرار کرتے ہیں کنز الایمان والا ترجمہ پڑھو. کیوں کہ کنز الایمان کے اندر میرے امام نے جو ترجمہ کیا اس میں شان الوہیت اور شان رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا کہ شان رسالت میں بھی گستاخی نہ ہو, بلکہ ترجمے کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا. سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کو دیکھیں گے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں نے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بعض کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, شروع اللہ کے نام سے, شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, یہ ترجمے کیے. اب ان ترجموں پر اعتراضات ہوتے ہیں. سب سے پہلے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اب اللہ کا نام چوتھے نمبر پر آ رہا ہے, بات پہ غور کیجئے گا, اللہ کا نام چوتھے نمبر پر آ رہا ہے. پہلے شروع کرتا ہوں, تین الفاظ پہلے, چوتھے نمبر پر اللہ کا نام, تو اللہ کے نام سے کیسے شروع ہوا؟ شروع تو لفظ شروع سے کر رہے ہو, تو کم علمی کی بنا پر یہ ترجمہ ہوا. میرے امام نے کیا لکھا؟ اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے. آگے شروع کرتا ہوں, کرتا ہوں. اب جب عورت شروع کرے گی تو وہ کیا کہے؟ ترجمہ تو یہ کرتے شروع کرتا ہوں, عورتیں کہاں جائیں گی؟ مگر میرے امام نے کیا لکھا؟ یہ اللہ کے نام سے شروع نہیں, اللہ کے نام سے شروع, کرتا نہیں, نہ کرتی, تمام احتمالات ختم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, نہایت رحم والا. میرے امام نے یہ ترجمہ کیا. دوسرے مکاتب فکر نے کیا کہ رحم والا ہے. اب یہاں پہ حال ہے. اب اس سے ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے, دوسرے بندے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ رحم والا ہے, تو اس سے تو مراد یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو اللہ ماضی کے اندر رحم کرتا تھا نہ استقبال میں کرے گا. یہاں پر تو یہ رحم والا ہے, استقبال اور ماضی کی نفی ہو گئی. مگر جو میرے امام نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, جو ماضی میں بھی رحم کرنے والا تھا, حال میں بھی رحم کر رہا ہے اور استقبال میں بھی رحم کرتا رہے گا. یہ تو ایک ابتدائی بات تھی, یہ لغت کے اعتبار سے تھا, یا علم نحو یا علم صرف کے اعتبار سے تھا. اور ایک جو اللہ کے نام سے شروع, میرے امام نے علم نحو کا خیال رکھا. علم نحو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ, مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے, مضاف کا بعد میں. اب جس نے ترجمہ کیا اس کے ساتھ مفسر قرآن تو محدث قرآن تو فلاں تو فلاں, مگر اس کو اتنا نہیں پتا کہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں, مضاف کا بعد میں کرتے ہیں. اگر ان کو علم نحو سے تھوڑا سا بھی شغل ہوتا, علم نحو جانتے ہوتے, تو وہ یہ ترجمہ نہ کرتے. میرے امام نے علم نحو کو مد نظر رکھا, بسم اللہ, اللہ کے نام سے. علم نحو کا بھی خیال رکھا. یہ تو ابتدائی بات تھی. اب ترجمہ قرآن کی آڑ میں اب لوگوں نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبیاں کی. ایک دو مثالیں پیش کروں گا, اور اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں. علماء کرام اور فقہاء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گستاخ رسول جو ہوگا اس کی تکفیر یعنی کہ اس کو کافر کہنا, یہ متفقہ ایک فقہاء کرام کا فتویٰ ہے. چنانچہ دنیا اسلام کے فقی
حضرت علامہ قاضی عیاض شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شفا شریف کے اندر آپ تعریف فرماتے ہیں کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی تکفیر کا حکم ہوگا، کہ اس کو کافر کہا جائے جو حضور کی شان میں گستاخی کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ایسی چیز کی جو نسبت کرے جو ناجائز ہو، ایسی چیز کی نسبت جو حضور کی ذات کی طرف کرے جو ناجائز ہو، یا وہ بات کہے کہ جو عرف کے اندر جس کو عیب سمجھا جاتا ہو، تو اس بندے کی بھی تکفیر کی جائے گی۔ آئیے ہم تھوڑا سا تراجم کو دیکھتے چلیں۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 7، اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب لوگوں نے ترجمے کیے، بعض نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دکھائی۔ اب کنز ایمان کی افادیت کیا ہے؟ ہم کیوں کنز ایمان پر زور دیتے ہیں؟ بعض نے یہ ترجمہ کیا اور پایا تجھ کو راہ بھولا پس آپ کو راہ دکھائی۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکے پھر رہے تھے، نعوذ باللہ، تو تم کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا۔ اور بعض نے یہ ترجمہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ دکھایا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دکھائی۔ اب یہ ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں کے اندر شاید نہیں یقیناً عشق رسول کا ذرہ بھی نہ ہو۔ ارے جس کے دل کے اندر عشق رسول کا ایک چنگاری بھی ہو رہا ہے کہ ذرہ بھی ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص نے، ایک منافق نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دراز گوشت تھا، گدھا مبارک، وہ اس منافق کے پاس سے گزرا تو اس نے، منافق نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گدھے کے پیشاب سے بہت بدبو آتی ہے۔ اب منافق نے یہ کہا، اور جو عاشق رسول پاس کھڑا تھا اس نے کہا تو اپنی بکواس بند کر، ارے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی جو خوشبو ہے یہ تیرے مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے عشق و مستی، یہ ہے عشق رسول، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوشت کے پیشاب کو اس بندے کی مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ کہا جا رہا ہے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ فتح آیت نمبر 2۔ آخر میں انشاءاللہ جو میرے امام نے ان آیات کا ترجمہ کیا وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ فرما سکتا ہے کہ تو نے گناہ کیے؟ ارے نبی تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور یہاں قرآن کے ترجمے کی آڑ کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ گناہ کو لگایا جا رہا ہے۔ اور بعض نے نعوذ باللہ من ذالک اس آیت کے ترجمے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس کا ترجمہ یہ کیا تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض نے یہ ترجمہ کیا تاکہ اللہ تمہاری سب اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ اور بعض نے یہ ترجمہ کیا تاکہ تم اس فتح کی شکریہ میں دین حق کی ترقی کے لیے اور زیادہ کوشش کرو اور خدا اس کے صلے میں تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کرے۔ بعض نے بھی باقی کا اظہار اس طرح کیا تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ اب ان مدرجہ بالا جو آپ کے سامنے میں نے تراجم ان دو آیات کے پیش کیے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
اب ان آیات کے ہم ترجمے کو دیکھیں جو لوگوں نے بے باکی کا اظہار کیا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ گار کہا جا رہا ہے، گناہ گار۔ غور کریں کہ جو خود گناہ کر سکتا ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرے گا؟ ارے غیر مسلموں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، حضور کی سیرت کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ مسلمان کہلانے والے گناہ کی نسبت حضور کی طرف کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا، ایک سنی عالم دین کے پاس، مطلق عالم دین سنی عالم دین کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ تھا وہ عیسائی، وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ ہیں؟ افضل کون ہیں؟ تو اس عالم دین نے فرمایا کہ افضل تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ تمام انبیاء سے عرفہ اور اعلیٰ مقام اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے دوسرے لوگوں کے تراجم نکال کر سامنے رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور یہاں پر دیکھیے کہ قرآن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نبی نے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ان پر کتاب اتری اس کے اندر تو ایسا ایک لفظ بھی نہیں ملتا، تو آپ بتاؤ ذرا کس کی شان زیادہ ہوئی؟ تو سنی عالم دین انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں، ترجمہ کنز الایمان نکال کر سامنے آ گئے، کہتے کہ ان تراجم کو تم چھوڑو، ترجمہ پڑھنا ہے تو عاشق رسول کا ترجمہ پڑھو، کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ جب انہوں اس عیسائی کے سامنے ترجمہ کنز الایمان بیان کیا گیا تو اس بندے کا منہ بند ہو گیا، کہتے ہیں ہاں یہ حق اور سچ ترجمہ ہے۔ اسے پتا ہے کہ ہم عیسائیوں کو پتا ہے کہ ہمارا دین اب باطل ہو چکا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جو شان ہے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، مگر وہ تو ایک امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ تو اس عالم دین نے کنز الایمان سامنے رکھ دیا کہ دیکھو قرآن کا ترجمہ یہ ہے۔ اب جو آیات سورہ والضحیٰ کی جو آیت مبارکہ جس کے بارے میں لوگوں نے ترجمے مختلف قسم کے کیے، میرے امام نے کیا ترجمہ کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر اپنی طرف راہ دی۔ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اللہ اکبر، پھر اپنی طرف راہ دی۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو سورہ فتح کی دوسری آیت ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کا ترجمہ جو لوگوں نے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ گار کہا، میرے امام کیا لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ تمہارے سبب سے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اب یہ ہے قرآن کا صحیح ترجمہ، اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ کنز الایمان کو اپناؤ، کنز الایمان کو سامنے رکھو۔ کنز الایمان کی افادیت اس وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو کنز الایمان جس میں شان رسالت کے موتی جھلکتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ یہ صرف دو مثالیں میں نے شان رسالت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انہوں نے جن لوگوں نے غلط تراجم کیے ہیں انہوں نے صرف شان رسالت کے اندر ہی گستاخیاں نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو نعوذ باللہ شان الوہیت کو بھی نہیں چھوڑا۔ جو موحد بنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا موحد کوئی ہے ہی نہیں، توحید پرست ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اب انہوں نے ترجمہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ترجمے کی آڑ کے اندر کی۔ صرف ایک یا دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ۔ اب اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا؟
اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں. اللہ نے معلوم نہیں کیے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا انکار ہو رہا ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, کبھی اللہ نے معلوم نہیں کیے جو لڑنے والے ہیں تم میں. اور بعض نے یہ بھی باقی کی, حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور بعض یہ کہتے ہیں حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا. اللہ نے جانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. اور یہ ایک نیا عقیدہ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے منکر تو تھے ہی, مگر اللہ کے علم کا بھی انکار کر رہے ہیں. اور بعض نے یہ ترجمہ کیا حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. اب اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار ہو رہا ہے. اور جب میرے امام نے ترجمہ کیا شان الوہیت کو کس طرح بڑھایا, میرے امام لکھتے ہیں قرآن کا ترجمہ کی سائد وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا. ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا. اب ہم سینکڑوں تفاسیر کو کھنگال لیں, پھر جا کر قرآن کی سائد کا ترجمہ یہ بنتا ہے. اب جن کو تفاسیر سے تھوڑا سا بھی شغف نہیں وہ ایسا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں. اور اگلا تیسرے پارے کے اندر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب لوگوں نے کیا تراجم کیے, اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. نعوذ باللہ من ذالک. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ سے ایک بات چھوٹی سی پوچھتا ہوں, آپ کے امام صاحب ہیں قاری ارشد حبیب صاحب. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ قاری صاحب مکر کرتے ہیں, اس بندے پر بے ادبی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے آپ؟ تو یہ کتنا بے باک بندہ ہے کہ جو ہمارے امام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مکر کرتے. اب ان لوگوں کی بے باکی کا عالم کیا ہوگا کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ مکر کی صفت کو لگا رہے ہیں کہ اللہ مکر کرتا ہے. مگر جب میرے امام نے ترجمہ کیا, تقریباً جنہوں لوگوں نے بھی ترجمہ کیا انہوں نے یہی ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکر کیا, اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. یہ ترجمہ نعوذ باللہ کیا. اور جب میرے امام نے ترجمہ کیا, میرے امام کیا لکھتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, کافروں نے مکر کیا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یہ ترجمہ ہے. شان الوہیت کا خیال رکھا. اور آخری مثال اللہ یستہزئ بہم, بے باک لوگوں نے جو ترجمے کیے نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے, اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے, اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے, اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. یہ لوگوں نے تراجم کیے. اور جب میرے امام نے اس آیت کا ترجمہ کیا یستہزئ بک کا ترجمہ کیا تو صنعت مشاکلت کو سامنے رکھا. آپ کیا فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالیٰ نے ان سے استہزاء فرمایا جو اللہ کی شان کے لائق ہے. انہوں نے ٹھٹھا کیا نا, مگر اللہ نے استہزاء فرمایا کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اب یہ ہے کنز الایمان کی افادیت کہ کنز الایمان, یہ تو صرف چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب کا مقالہ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے 100 سے زائد آیات, حالانکہ وہ دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا. اور کنز الایمان کی افادیت کو ہم اس طرح بھی ہم سمجھیں کہ 14 لوگوں نے, جس میں ایک غیر مسلم بھی شامل ہے, اور یہ دوسرے ممالک کی یونیورسٹی سے 14 لوگوں نے صرف کنز الایمان پر پی ایچ ڈی کی ہے. کنز الایمان پر اعلیٰ حضرت کی شخصیت, تو وہ تو ایک دور کی بات ہے. کنز الایمان پر ایک غیر مسلم نے بھی کنز الایمان پر پی ایچ ڈی کی. اب افادیت تھی تو غیر مسلم اس چیز کو اپنا رہے ہیں, جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں, تو وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ پڑھو,
اب آپ کے سامنے صرف میں نے 4 مثالیں پیش کی ہیں، 5۔ قرآن کے ترجمے کو پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھیں، دوسرے تراجم کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، اگر گھروں میں ہو تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نکال دیں، کنز الایمان کو لے آئیں اور تفسیر خزائن العرفان کو لے آئیں۔ انشاءاللہ عز و جل عشق رسول کی جو شمع ہمارے دل کے اندر ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی روشنی انشاءاللہ اور زیادہ مزید ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کنز الایمان سے استفادہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے تراجم سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔